عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحت، ہدایت اور عافیت کے ساتھ رکھیں. بس آج ایک روٹین کا ہی ولاگ ہے میرے پاس، اور کچھ جو کچن کا کام نے تھوڑا بہت کیا ہے وہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اور ساتھ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کی ویڈیو کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کی عادت کیسے ڈالیں، کیسے ہم اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنا لیں. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی اس کی فکر کرنی ہوگی. دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ نماز 7 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے، اور 7 سے 10 سال تک کا جو وقت ہے وہ ہے ہمیں اپنے بچوں کی نماز کی عادت ڈالنے کی ٹریننگ کرنے کا وقت ہمارے لیے. تو جب ہم نے فرض ہونے سے پہلے نماز یاد کروانی ہے بچوں کو. اچھا، جب یاد کروانی ہے، 7 سال کا بچہ ماشاءاللہ سے اتنا میچور ہوتا ہے کہ جب اس کو ہم نماز یاد کرواتے ہیں اسی ٹائم پہ اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کروا دیں تو یہ بہت آسان رہ جاتا ہے بچوں کے لیے. دیکھیے، نماز کی اہمیت سمجھانا، اس کے فضائل، اس کے فائدے سکھانا، یہ بہت ضروری ہے بچوں کو شروع سے ہی. تو سب سے پہلے تو جو اللہ پاک سے بچے کا تعارف ہے یہ تو ہم نے بہت ارلی ایج میں ہی کروانا ہوتا ہے. ہم جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو ہم تبھی اس کو اللہ کا نام سکھاتے ہیں، پھر ہم اس کو کلمہ پڑھنا سکھاتے ہیں. اور جب ہم اس کو اس کی ہر چیز میں یہ پہلے سے پریکٹس کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز اللہ کی ذات دیتی ہے، ہمیں کچھ بھی مانگنا ہے ہمیں اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے. اس کے بعد پھر اس بچے کو یہ سکھانا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے کیسے، تو وہ ہے نماز. تو اگر ہم بچے کی ٹریننگ اس طرح سے کریں گے کہ نماز اللہ پاک سے مانگنے کا ذریعہ ہے، کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے بات کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم نماز اگر پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. تو یہ جو فرض نماز سکھانا ہے یہ بچے کے لیے، اگر ہم اس لحاظ سے بچے کا ایک شروع سے مائنڈ سیٹ کر دیں گے کہ ہمیں ہر چیز، بچے کو پتہ ہو کہ میں نے ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، اب ہر کام کے لیے مدد اللہ پاک سے لینی ہے. اور پھر مانگنی کیسے ہے، وہ ہے نماز. تو اس طریقے سے کہ نماز میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں، میں سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا اللہ پاک سے. جب اس طریقے سے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے موٹیویشن ملے گی تو پھر اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور پھر کچھ چیزیں ہیں کہ پہلے تو یہ بات کہ 7 سال سے پہلے نماز سکھانی ہے تاکہ بچے کو اچھے سے نماز آ جائے. پھر نماز کو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ویسے ہی سکھا دی، اس کے سارے مسائل بھی سکھانے ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جائے گی، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، وضو کی احتیاطیں، ساری چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ وہ اعمال جن سے نماز یا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی بنیادی سارا علم بھی بچوں کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد پھر ہم نے بچے کو جب نماز سکھا دینی ہے تو پھر 7 سے 10 سال تک کا 3 سال کا جو وقت ہے اس میں ہم نے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اپنی نماز کو بہتر کرے. جب شروع کریں تو پھر ہم اس کو صرف فرض پڑھائیں تاکہ اس کو برڈن نہیں لگے، کہ یہ نہیں لگے کہ اتنی زیادہ ہے. اس کو صرف فرض پڑھائیں. جب وہ فرض اس کی بڑی اچھے سے پڑھنے کی عادت بن جائے تو پھر اس کو ہم سنن اور نوافل کے فضائل بتائیں. پھر اس کو موٹیویٹ کریں کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں. ایسے پھر اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ سکھائیں. اور اس سب کے اندر سب سے اہم چیز ہے والدین کا خود نماز کی فکر کرنا. اگر ہم خود نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول دیتے ہیں جس میں پیرنٹس نماز کی فکر کرتے ہیں، تو بچے ڈیفینیٹلی نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے. اور ایک اور بہت اہم چیز ہے، وہ یہ بات ہے کہ اگر کہیں نماز قضا ہو جائے تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار ہو والدین کی طرف سے بھی. ہم انسان ہیں، کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بنیں.
لیکن اگر کہیں نماز قضا ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنے کی فکر ہو، اور نماز قضا ہونے پر اگر نماز ضائع ہو جائے، رہ جائے، تو بار بار اس چیز کو مینشن کیا جائے جیسے کوئی نقصان ہو گیا، تاکہ بچہ اس بات کو سیکھے کہ نماز پڑھنے میں میرے لیے کامیابی ہے، اور اگر میری نماز چھوٹ گئی ہے تو میرا بہت بڑا لاس ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم بچپن میں اس قسم کی چیزیں بتا کے بچوں کو نماز کے ساتھ ایک تعلق ان کا بنا لیں گے نا، آپ یقین کیجئے ساری زندگی کے لیے وہ نماز کے عادی رہیں گے۔ تو بس یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے مائنڈ میں تھیں، میں نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ایک اور بہت اہم بات ہے، جب ہم بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاتے ہیں نا، اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہے، اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی بھی کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے خوش ہوں، وہ اعمال کرنے ہیں جو وہ زندگی گزارنی ہے جو ان کو پسند آئے، پھر ہم اس کو بچے کو جب یہ بھی سکھاتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب کہ فیورٹ چیز ہے جو ان کو بہت خوشی دیتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے بچوں کو اس نماز کے فضائل، اس کے فائدے اور ہر چیز سکھا کے پھر بچے کو نماز کی سکھائیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ وہ نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اچھا اس میں ایک بہت اہم چیز جو ہے کہ ابھی تک جو ہے نا بچوں کو ریمائنڈر دینا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی کہ ہم نے ان کو ایک دفعہ نماز سکھا دی اور بس کہہ دیا، ہمیں مستقل ان کو کہنا بھی ہے، خود نماز کے لیے کھڑے ہوں، فوراً پھر بچوں کو بلائیں، ایک ریمائنڈر دے دیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب ہم نے نماز جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تو بس بچے کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے نا کہ نماز وہ وقت ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ سے گویا کہ میری میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تو پھر بچوں میں خود بخود ہر چیز کا نا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے بچے جو ہیں وہ نماز پڑھنے والے بنیں، اور ہم خود بھی، اور ہماری نمازیں بھی ایسی ہوں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں اور آخرت میں ہمیں فائدہ بھی دیں۔ ادھر کوکنگ میں بیکنگ چل رہی ہے، ویکینڈ تھا تو مختلف ڈیمانڈس تھیں، کسی کو چاکلیٹ کیک چاہیے تھا، کسی کو جو ہے بیٹے کی تھا کہ ڈونٹس بنا کے دیں، تو میں نے وہ نا جس کو کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار، میں نے ایک تیر سے 4 شکار کیے۔ میں نے ایک یہ ایپل سینامن جو ہے وہ بنایا، اور ایک چاکلیٹ چپ مفنز بنا دیے۔ اسی بیٹر کو ایک مین بیٹر بنایا تھا، اسی بیٹر کو یوز کرتے ہوئے وہ میں نے ڈونٹس کی طرح سے بیٹے کے لیے وہ بنا دیا۔ تو جو ہے نا، اور ایک میں نے ساتھ بناناز تھوڑے سے مشی سے ہو رہے تھے، میں نے کہا ان کا کچھ کروں، تو پھر ایک میں نے ساتھ بنانا بریڈ وہ بنا لی۔ تو بس کچن میں کبھی بندہ لگتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ پوری کر دی جائے، کبھی کبھی ایسے بھی کرنا ہی پڑتا ہے۔ چلیں جی، میری آج کی ویڈیو میں تو بس یہی کچھ تھا، بہت اہم چیز ہے۔ آگے دیکھیں تقریباً 5 ویک ہیں آلموسٹ رہ گئے ہیں انشاءاللہ رمضان کے سٹارٹ ہونے میں، تو رمضان کے مسائل جو ہوں ان کو ایک دفعہ دہرا لیں، ہم کسی بھی بک سے، کسی بھی اسکالر کی، جس کا بھی ہمیں اچھا لگتا ہو۔ رمضان ہم نے مطلب ایک ہوتا ہے نا فزیکل پریپریشن رمضان کی، ایک ہوتی ہے اپنی روح کو تیار کرنا، اپنے جسم کو روزوں کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے ابھی سے انشاءاللہ نا تھوڑی سی محنت کوشش شروع کر لیں، اذکار تھوڑا بڑھا لیں، تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت کو بڑھانا ہے ہم نے، اور سب سے اہم چیز کیا ہے وہ ہے رمضان کے مسائل کو ایک دفعہ ضرور ہم دہرا لیں۔ نواقض جو روزہ ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں، ان سب چیزوں کو ہم دہرا لیں، اور پھر اللہ پاک سے ابھی سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک آپ ہمیں ہمت دیجیے گا تاکہ ہم اپنی زندگی کا بہترین رمضان گزاریں اس دفعہ۔ تو بس اسی ریمائنڈر کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ میری باتیں اگر اچھی لگی ہوں آپ کو تو مجھے کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا۔ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔